رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ، جو ابن ماجہ کی کتاب میجوسی نام سے مشہور ہے، اور حاکم کی کتاب مستدرک میں انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے، اور یہ روایت محمد بن خالد الجہنی نے ابان بن صالح سے، اور ابان بن صالح نے حضرت حسن بصری سے، اور حسن بصری نے انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بجز اس شخص کے جو عیسیٰ کی خو اور طبیعت اور طریق پر آئے گا، اور کوئی مہدی نہیں آئے گا، یعنی وہی مسیح ہوگا اور وہی مہدی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خو اور طبیعت پر، طریق پر، تعلیم پر آئے گا، یعنی بدکاری کا مقابلہ نہ کرے گا اور نہ لڑے گا، اور پاک نمونہ اور آسمانی نشانوں سے ہدایت کو پھیلائے گا۔ اور اسی حدیث کی تائید میں وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی، یعنی وہ مہدی جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہوگا۔ وہ مہدی جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہوگا دینی لڑائیوں کو قطعاً موقوف کر دے گا، اور اس کی یہ ہدایت ہوگی کہ دین کے لیے لڑائی مت کرو، بلکہ دین کو بذریعہ سچائی کے نوروں اور اخلاقی معجزات اور خدا کی قرب کے نشانوں سے پھیلاؤ۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص اس وقت دین کے لیے لڑائی لڑ سکتا ہے، یا کسی لڑنے والے کی تائید کرتا ہے، یا ظاہر یا پوشیدہ طور پر ایسا مشورہ دیتا ہے، یا دل میں ایسی آرزوئیں رکھتا ہے، وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔ یعنی اگر مسلمان دین کے نام پر لڑائی لڑیں تو ان کی وصیتوں اور حدود اور فرائض سے باہر چلا گیا ہے۔ حقیقت المہدی روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 429-32۔ اب دیکھ لیں آج کل مسلمانوں کے حالات اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر یہ جنگیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا تو ہم پر فرض ٹھہرتا ہے، پس جب اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں مل رہی تو سوچنا چاہیے۔ اگر جنگیں لڑنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو پھر اسلام کے نام پر تو نہ لڑی جائے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا دوسری قوموں سے شکست کھانا یہ بھی اس بات کی خدا تعالیٰ کی طرف سے فعلی شہادت ہے کہ جو مسیح آنے کو تھا وہ آ گیا۔ یسنا الحرب کے تحت دینی جنگوں کا جو حکم ہے یہ موقوف ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر جہاد کرنا ہے تو دلائل سے کرو، براہین سے کرو۔ اب مسلمانوں کے اسلام کے نام پر لڑی جانے والی جنگوں کے نتائج تو جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ہر آنکھ رکھنے والے کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میں مومن کی مدد کرتا ہوں۔ اگر مومن ہو تو دو ہی باتیں ہیں، یا یہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ کہ جنگوں کا وقت غلط ہے اور زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان لوگوں میں یہ دونوں باتیں ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر پھر مومن تو نہیں رہ سکتے، اور مسیح اور مہدی کے دعوے کے بعد اس کی بات نہ مان کر اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار نہیں ٹھہر سکتے۔ پس اس زمانے میں مسیح مہدی کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو مسیح اور مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حلفیہ بیان کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اس سچائی کے لیے بہت بڑا دعویٰ کیا، ایسا دعویٰ کیا جو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں لکھے بھی گئے ہیں۔ حقیقت الوحی کا یہ حوالہ فرمایا کہ اگر اس کے معجزانہ افعال اور کھلے کھلے نشان جو ہزاروں تک پہنچ گئے ہیں میرے صدق پر گواہی نہ دیتے تو میں اس کے مکالمہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا اور نہ یقیناً کہہ سکتا کہ یہ اس کا کلام ہے، پر اس نے اپنے اقوال کی تائید میں وہ افعال دکھائے جنہوں نے اس کا چہرہ دکھانے کے لیے ایک صاف اور روشن آئینہ کا کام کر دیا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ سچا نہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، خود ہی دیکھ لیں۔ اللہ جھوٹے نبی کے متعلق فرماتا ہے، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ اب کوئی بتائے کہ کیا اس دعوے کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے تمام تائیدات حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رگ جان کاٹی ہے، یا اس وعدے سے یا اس کے وعدے کے مطابق وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے پر فرض ٹھہرا لیا ہے، مدد کی ہے اور جماعت کی مدد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آواز جو ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی، جی ہاں ناظرین، ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی آواز، آج پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں جماعت احمدیہ قائم ہے۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں بھی، اور تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی، اور جزائر میں بھی موجود ہیں۔ تو کیا یہ تمام تائیدات الہی آپ علیہ السلام کی صداقت پر یقین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اس کی پکڑ کیوں نہیں کی؟ کیوں اپنی طرف الہامات منسوب کرنے کی وجہ سے اسے تباہ و برباد نہ کیا؟ بس سوچنے کا مقام ہے، سوچو اور عقل سے کام لو۔ مسلمانوں کو میں یہ کہتا ہوں، کیوں اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں؟ ایک جھوٹے کا حال تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو تھوڑی سی آپس میں فائرنگ کے بعد انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اب جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ انجام تو فوراً ان کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں آسمانی شہادت، بہرحال پھر آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک آسمانی شہادت بھی ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یعنی چاند اور سورج کا گرہن لگنا۔ یہ ایک ایسا نشان ہے جس میں کسی انسان کی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جس طرح معین رنگ میں پیش گوئی کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح معین طور پر اس زمانے میں بھی جبکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنے رستے بلکہ قریب کے رستے کی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، فلاں تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا اور فلاں تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا۔ ناظرین، یہ کیسے کسی جھوٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی جھوٹا اتنی پہلے
پیشگوئی کیسے کر سکتا ہے جو آسمان میں پوری ہو؟ یعنی ہمارے مہدی کی صداقت کے لیے دو ہی نشان ہیں، اور یہ صداقت کے دونوں نشان کسی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ رمضان میں چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی چاند کو اور سورج گرہن کے دنوں میں درمیان کے دن سورج کو گرہن لگے گا۔ چنانچہ گرہن 1894 میں لگا اور 13، 14، 15 تاریخوں میں سے 13 تاریخ کو رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن لگا۔ 27، 28، 29 تاریخوں میں سے 28 تاریخ کو رمضان میں سورج کو گرہن لگا۔ یہ آپ کی صداقت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں سب کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، جو آج تک جنہوں نے امام مہدی کو نہیں مانا ان کے لیے یہ سارے سوچنے کی باتیں ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو۔